قرآن مجید کا سورہ نمبر 63 سورہ منافقون۔ سورہ منافقون کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ منافقون موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 63 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 104 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورے کا نام منافقون رکھا گیا ہے۔ عربی میں منافق قول و فعل میں تضاد رکھنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے میں منافقین کی 10 صفتوں کا ذکر ہوا ہے جن سے ہر صاحب ایمان کو ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ جس طرح عقائد میں نفاق ہوتا ہے اسی طرح عمل میں بھی نفاق ہوتا ہے۔ جیسا کہ روایات میں ہے کہ امانت میں خیانت کرنے والا بھی منافق ہے۔ آیت نمبر 4 میں منافقین کو مجسموں سے تعبیر دی گئی ہے۔ جس طرح مجسمے دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں لیکن ان کا کوئی عملی مصرف نہیں ہوتا، اسی طرح منافقین بھی صرف اسلام کی ظاہری شان میں اضافے کا سبب تو بن سکتے ہیں لیکن عملی طور پر یہ لوگ اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آیت نمبر 5 میں ہمارے لیے یہ ہدایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے، اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کے بغیر حاجات طلب کرتے ہیں ان کی روش منافقین کی اس بے رخی کی طرح ہے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حق میں استغفار کریں تو وہ لوگ منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 10 کے مطابق اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا باعث قربت الہی ہے۔ اس عمل سے لاپرواہی موت کے وقت پچھتاوے کا باعث ہوگی۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ دین میں شک اور منافقت سے پاک ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس اس طرح وہ خود اللہ کی راہ سے رکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں۔ بے شک بہت برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ پہلے بظاہر ایمان لائے پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر گویا مہر لگا دی گئی ہے، لہذا وہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ
أَنَّى يُؤْفَكُونَ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم اور ان کے قد و قامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے لگیں گے، اور اگر وہ بات کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات توجہ سے سنیں گے، مگر وہ عقل و ایمان سے خالی ہیں، گویا کھوکھلی لکڑیاں ہیں جو دیوار وغیرہ سے ٹیک لگا دی گئی ہیں۔ وہ ہر چیز کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی اصلی دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو، اللہ ان کو غارت کرے، یہ کہاں الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کا پیغمبر تمہارے لیے مغفرت طلب کرے تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے آنے سے رک جاتے ہیں۔ سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا طلب نہ کریں، اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا، بے شک اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اور انہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا کے پاس ہیں ان پر اپنا مال خرچ نہ کرو تاکہ وہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، مگر منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے گئے تو عزت والے لوگ وہاں سے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، حالانکہ ساری عزت تو صرف اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافق لوگ یہ حقیقت جانتے نہیں ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو، قبل اس سے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر وہ کہے کہ میرے پروردگار تو نے مجھے کیوں نہ تھوڑی سی مدت تک مہلت دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوکار بندوں میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی شخص کی مدت پوری ہو جائے تو خدا مزید مہلت نہیں دیتا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔